زہرا ایک غریب محلے میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ اس کی بڑی کالی آنکھیں اور گھنے سیاہ بال ایسے تھے کہ دیکھنے والا ایک پل کو ٹھہر جائے۔ غربت کے باوجود اس کی سادگی میں ایک ایسی دلکشی تھی کہ محلے کی ہر لڑکی اس سے حسد کرتی تھی۔ لیکن زہرا کو کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ خوبصورتی اس کے لیے ایک ایسی بلا بن جائے گی جس کا تعلق انسانوں کی دنیا سے نہیں تھا۔ کہانی کا آغاز تب ہوا جب زہرا کی ماں نے دیکھا کہ رات میں سوتے ہوئے زہرا کے ہاتھوں میں اور پیروں پر مہندی کے خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ زہرا نے بتایا کہ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی ماں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ کون رات کے اندھیرے میں یہ سب کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک رات کا نہیں تھا۔ ہر چند راتوں بعد اس کے ہاتھوں میں مہندی کے نئے نقش ابھر آتے، کبھی پھول، کبھی بیل، کبھی نازک سی چڑیا۔ ایک رات زہرا بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، لیکن ایک دھیمی سریلی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی، زہرا، میری زہرا، زہرا۔ زہرا خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے اٹھ کر موم بتی جلائی۔ روشنی میں اسے کچھ نظر نہ آیا مگر موم بتی کی لو عجیب طرح سے لرزنے لگی، جیسے کوئی نظر آنے والی ہوا اسے چھو رہی ہو۔ اچانک اس کے کمرے میں موجود ایک پراسرار صندوق کا ڈھکن خود بخود کھلا اور اس میں سے ایک خوبصورت قیمتی ہار نکل کر ہوا میں تیرتا ہوا اس کے گلے میں آ گیا۔ زہرا نے خوف کے مارے زور سے چیخ ماری۔ اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی۔ جب انہوں نے زہرا کو قیمتی ہار پہنا دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اگلے دن ایک بوڑھی عورت نے، جو محلے میں سائے اور جنات کے قصے سنایا کرتی تھی، زہرا کی ماں کو بتایا کہ تمہاری بیٹی پر ایک عاشق جن کا سایہ ہے۔ اس کی خوبصورتی نے ایک طاقتور جن کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ اب وہ اسے اپنا بنانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر زہرا اور اس کی ماں کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہوں نے ایک مولانا صاحب کو بلایا۔ مولانا صاحب نے زہرا کو دیکھ کر سر ہلا دیا۔ یہ جن بہت طاقتور ہے اور اسے تمہاری بیٹی سے عشق ہو گیا ہے۔ یہ کوئی عام جن نہیں، یہ اسے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہے۔ اسی رات جب مولانا صاحب نے وظائف پڑھنا شروع کیے تو کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں، کھڑکیاں خود بخود کھل کر بند ہونے لگیں اور گھر کے برتن ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ ایک خوفناک قہقہ فضا میں گونجا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ زہرا میری ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ آواز گرج کے ساتھ زوردار تھی اور ہر طرف سے آ رہی تھی۔ مولانا صاحب نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا تو ایک زوردار چیخ کی آواز آئی اور پھر اچانک سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جن چلا گیا تھا مگر یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہا۔ اگلی رات جب زہرا سونے کے لیے لیٹی تو اسے دوبارہ وہی سریلی آواز سنائی دی، تم مجھے انکار نہیں کر سکتی، میں تمہیں اس غربت سے نکال کر اپنی جنت میں لے جاؤں گا، تمہیں صرف مجھے قبول کرنا ہوگا۔ زہرا نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ کمرے کی ہر چیز چمک رہی تھی۔ دیواروں پر سونے کے نقش ابھرے ہوئے تھے اور فرش پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت مرد کھڑا تھا جس کی آنکھیں آگ کی طرح روشن تھیں۔ یہ وہی جن تھا جو مسکرایا اور اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میرے ساتھ چلو زہرا۔ زہرا کو اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی آنکھوں میں موجود شیطانی چمک نظر آئی۔
اس نے خوف زدہ ہو کر انکار کیا اور اپنی ماں کو پکارنا شروع کیا، جن کا خوبصورت چہرہ غصے میں بگڑنے لگا، اس کے جسم سے دھواں نکلنے لگا اور وہ ایک بد شکل لمبی قدامت والی مخلوق میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے زہرا کو بازو سے پکڑا اور کھینچنے لگا۔ زہرا کی ماں اس چیخ کی آواز پر کمرے میں آئی تو یہ منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ انہوں نے فوراً پانی میں دم کر کے جن پر چھینٹے مارا اور اللہ اکبر پڑھ کر زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ ہولناک چیخ مار کر دھوئیں میں بدل گیا اور غائب ہو گیا۔ اس رات کے بعد وہ جن کبھی ظاہر نہیں ہوا، لیکن زہرا آج بھی تنہائی سے ڈرتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی چوڑیاں جب بھی پہنتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے ساتھ ہے، اور کبھی کبھی آدھی رات کو اس کے کمرے میں گلابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ زہرا جانتی ہے کہ وہ عاشق جن اب بھی اس کے آس پاس ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے اور وہ کسی بھی دن اسے دوبارہ اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے لوٹ سکتا ہے۔